ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جنازہ نہیں پڑھایا. جنازہ کس نے پڑھایا؟ سیدہ کا جنازہ امام علی علیہ السلام نے پڑھایا. سیدہ کی عزت اور طہارت اور ناموس پر میری جان قربان. ان کی طہارت کے اوپر میری زندگی قربان ہو جائے. سیدہ کی طہارت کے اوپر وہ جناب ابو بکر کے پاس خود بھی گئی ہیں, اور جب پہلی دفعہ ان کا مطالبہ نہیں مانا گیا, تسلیم نہیں کیا گیا, ان کے حق کو نہیں مانا گیا, گواہ مانگے گئے, ان سے پوچھا گیا کہ اس پہ تمہارے کون کون تمہارے پاس گواہ ہے, اور حدیث پیش کی گئی, تو پھر سیدہ واپس آ گئی. سیدہ علیہ السلام نے وہاں پہ جوابات دیے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے, لیکن سیدہ واپس آ گئی. پھر امام علی کو بھی بھیجا, سیدنا عباس کو بھی بھیجا گیا. یہ دونوں باتیں صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں. اب انکار کرو بخاری کا, کہہ دو کہ جی یہ بخاری اصح الکتب بعد کتاب اللہ نہیں بلکہ اغلط الکتب بعد کتاب اللہ ہے, کہہ دو کہ یہ غلط الکتب ہے, لیکن اس سے انکار نہیں کر سکتے ہو تم, بس لوگوں کو جھوٹ بولتے ہو. صحیح بخاری کی 4240 اور 4241 حدیث ہے, یہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں, اس سے بہت ساری چیزیں ثابت ہو رہی ہیں اور میں ساری آج آپ کو بتا رہا ہوں. اس بات کا بیان کہ سیدہ کا جنازہ مولا علی نے پڑھایا, یہ اس سے معلوم ہوگا, اور یہ اسی طرح اس حدیث سے یہ بھی معلوم, جو چیزیں بات معلوم ہوگی بتا دوں آپ کو. 4240 4241 حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب سے مراد زهري عن عروة عن عائشة ان فاطمة بنت النبي صلى الله عليه واله وسلم ارسلت الى ابي بكر تساله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مما افاء الله عليه بالمدينة وفدك. اس روایت میں یہ ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ حضرت فاطمہ علیہ السلام جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی ہیں, ارسلت الى ابی بکر, انہوں نے حضرت بکر کی طرف بھیجا, نہیں کسی کو بھیجا, ارسلت. تو یہ اس روایت کے مخالف نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ خود بھی چلی گئی اور حضرت عباس کے ساتھ گئی, اور اسی طرح سے جناب دوسروں کو بھی بھیجا, یعنی مولا علی کو بھیجا, دوسروں کو بھی بھیجا. تو یہ مخالف نہیں ہے اس روایت کے. تسألہ میراثہا, طلب کیا, مانگ رہی تھی, اپنی میراث کا مطالبہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مال سے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے مدینہ اور فدق میں عنایت فرمایا تھا, یعنی مال سے. وما بقیہ من خمس خیبر, اور خیبر کے خمس یعنی جو 5واں حصہ رہ گیا تھا. فقال ابو بکر, حضرت ابو بکر نے اس موقع پہ کہا, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال, رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے, لا نورث ما ترکنا صدقہ, کہ ہم جو چھوڑ کے جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے. انما یاکل آل محمد فی هذا المال, آل محمد اسی مال سے کھاتے رہیں گے. وانی واللہ لا اغیر شیئا من صدقۃ رسول اللہ عن حالها التي كان عليها في عهد رسول اللہ, اور اللہ کی قسم جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ گئے ہیں, میں اس میں کسی قسم کا تغیر نہیں کروں گا, جس حال میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھا اب بھی اسی طرح رہے گا. اور ولا اعملن فيها بما عمل به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور وہی طرز عمل اختیار کروں گا جو رسول اللہ کا اپنی زندگی میں تھا. فابى ابو بکر ان يدفع الى فاطمه منها شيئا, تو ابو بکر نے انکار کیا اس بات سے کہ ان اموال میں سے کچھ بھی, یعنی تھوڑا سا بھی اس مال میں سے دینے کا انہوں نے نہیں دیا, کہ ان يدفع الى فاطمه منها شيئا, کہ اس میں سے کچھ بھی دینا منظور نہیں کیا, اس بات کو ریجیکٹ کر دیا, منظور نہیں کیا. فوجدت فاطمة على ابي بکر في ذلك, فوجدت فاطمة على ابي بکر في ذلك فهجرته, ان کے اس جواب پر سیدہ فاطمہ علیہ السلام ابو بکر کی طرف سے خفا ہو گئی اور ان سے ترک تعلق کر لیا. فہجرته, چھوڑ دیا ان کو, ہجرته ہجرت سے ہے, دور ہو گئی, چھوڑ دیا ان کو, تعلق ختم کر دیا. فلم تکلمه حتى توفیت, اپنی وفات تک ان سے کوئی بات نہ کی. فلم تکلمه, ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کیا مولانا داؤد راز, یہ سلفی عالم ہیں, کہتے ہیں فاطمہ رضی اللہ عنہا حضرت, اچھا, اور ان کی وفات, ان سے ترک تعلق کر لیا, اور ان کے بعد وفات تک ان سے کوئی گفتگو نہ کی, یعنی اپنی زندگی میں ان سے کوئی بات نہ کی, چھوڑ دی ان سے بات کرنا. وعاشت بعد النبی 6 اشہر, اور رسول اللہ کے بعد 6 مہینے تک سیدہ حیات رہی. فلما توفیت, اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ زندگی بھر سیدہ ناراض نہیں, زندگی بھر سیدہ ناراض, اور وہ کتنے مہینے بنتے ہیں, خود بخاری نے بتا دیا کہ 6 مہینے. فلما توفیت, اور یہ بخاری نے نہیں بتایا, یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بتا رہی ہے, ام المؤمنین بتا رہی ہے. فلما توفیت, جب سیدہ کا وصال ہو گیا, وفات پا گئی, دفنہا زوجہا علی لیلا, تو ان کے شوہر, سیدہ کے شوہر علی نے رات کے وقت میں ان کو دفن کر دیا. ولم یؤذن بها ابا بکر وصلی علیہا, اور ابو بکر کو اجازت نہیں دی, وصلی علیہا, ان پر نماز پڑھ لی. صلی علیہا, جب صلی کے صلے میں علی آ جاتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے جنازہ, ان کے اوپر نماز پڑھ لی, مطلب یہ ان کی نماز جنازہ پڑھ لی. بلکہ ترجمہ کرنے والے کہہ رہے ہیں خود ان کی نماز جنازہ پڑھائی, سلفی عالم ترجمہ کر رہے ہیں. فاطمہ جب تک زندہ رہی, علی پر لوگ بہت توجہ رکھتے ہیں, لیکن اب یہ آگے ایک بات انہوں نے کی, اس پر انشاءاللہ رد ہوگا. تو اس روایت سے کیا معلوم ہوئی, کیا معلوم ہوئی باتیں بھائی, 4240 اور 4241. ایک بات یہ معلوم ہوئی, سیدہ فاطمہ علیہ السلام ناراض ہوئی. دوسری یہ بات معلوم ہوئی کہ زندگی بھر پہ بات نہیں کی. تیسری یہ بات معلوم ہوئی کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جنازہ نہیں پڑھایا. جنازہ کس نے پڑھایا؟ سیدہ کا جنازہ امام علی علیہ السلام نے پڑھایا. تو بھائی یہ تو بخاری کی باتیں ہیں, اس کو اگر آپ لوگ کہتے ہو کہ جناب یہ رمز ہے یا یہ تفریقہ بازی ہے تو ٹھیک ہے, نکال دو ان باتوں کو بخاری سے, اور پھر یہ اپنی طرف سے موضوع اور کمزور روایتیں ممبروں کے اوپر جو تم پڑھتے رہتے ہو کہ نہیں جی وہ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کوئی ناراضگی, کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں تھا, بلکہ جنازہ تک پڑھا اور آپس میں بڑے تعلقات میں کرتے. تو بخاری کی یہ روایت 4240 اور 41 کیا کہہ رہی ہے؟